شادی کے شادیانے خان حویلی میں گونجنے لگے تھے۔ آج خان حویلی کے لاڈلے سپوت کی شادی تھی۔ ایسے میں باسط خان کی اکلوتی بہن اپنے بھائی کی تیاریوں میں سب سے آگے تھی۔ مسفرہ، کیا ہو گیا؟ بھائی کی شادی ہے اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مسفرہ جو حویلی کے کام دیکھ رہی تھی، اپنی ماں کی بات پر اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ بس جا رہی ہوں مورے، کلثوم کے گھر جانا ہے تیار ہونے۔ اس کے بابا کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے وہ نہیں آ سکتی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا جان کو کہتی ہوں، وہ تمہیں گاڑی بھجوا دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، انہیں کہتے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ چینج کر کے وہ ڈرائیور کے ہمراہ اپنی سہیلی کلثوم کے گھر آئی تھی۔ اس سے تیار ہو کر وہ واپس حویلی آنے لگی، تبھی اس کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ اوف، کیا ہو گیا ڈرائیور بابا؟ بچے شاید ٹائر پنچر ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اسے کہتے ڈرائیور بابا گاڑی سے اتر گئے، جبکہ وہ یوں ہی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت جھیل پر بنے پل پر موجود تھے۔ جھیل کی دوسری جانب دشمنوں کا علاقہ تھا، یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ مسفرہ بیٹا، آپ کھڑکی کے شیشے بند کر لو۔ ڈرائیور بابا کو ڈر تھا کہ کہیں دشمنی میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بس وہ آگے سے وہ اینٹ اٹھا لوں۔ انہیں شاید اس سے مدد ملتی، اسی لیے وہ سر ہلا کر کھڑکی بند کر گئی، مگر کھڑکی بند کرتے ہی اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ گھبرا کر اس نے کھڑکی کھول دی اور واپس سے باہر دیکھنے لگی۔ ابھی وہ اس سے بات کر ہی رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے پاس سے گاڑی تیزی سے گزرتے ایک دم رکی۔ مسفرہ نے گھبرا کر اپنے چہرے پر چادر کرنے کی کوشش کی، مگر مقابل اسے دیکھ چکا تھا اور اب ساکت سا تھا۔ سیاہ شیشوں سے وہ مسفرہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا حسن اس قدر جان لیوا تھا کہ وہ سامنے والے کو چاروں شانے چت کر گیا تھا۔ مسفرہ نے فوراً سے کھڑکی بند کر دی۔ وہ منظر سے غائب ہوئی تو سامنے والے کو ہر چیز بیکار لگنے لگی۔ اس سے پہلے کوئی آتا اور بات بڑھتی، وہ گاڑی آگے بڑھا گیا اور اس کے جاتے ہی ڈرائیور بابا جلدی سے اس کے پاس آئے تھے۔ باری ٹھیک کرتے ہی وہ خان حویلی روانہ ہوئے تھے، جہاں گھر کے باقی افراد ان کے منتظر تھے۔ شاہ حویلی میں آج عجیب سا سناٹا اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ حویلی میں داخل ہوا، جہاں سامنے لاؤنج میں اس کی تائی اور ماں قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ان دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج اس لڑکی کو دیکھ اس کا دل وہیں رہ گیا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنا موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر ہی کال ریسیو ہوئی تھی۔ قمر، میں تمہیں ایک گاڑی کا نمبر بھیج رہا ہوں، وہ گاڑی کس کی ہے اس بارے میں مجھے ساری ڈیٹیلز چاہیے، وہ بھی جلد از جلد۔ اپنے خاص آدمی کو کہتا وہ گاڑی کا نمبر اسے سینڈ کرتے۔ مضطرب سا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سائیں، آپ کو بڑے سرکار بلا رہے ہیں۔ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اسے آ کر اطلاع دی۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کو جانے کا اشارہ کرتا وہ خود اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ آج کا دن ان سب کے لیے بہت بڑا دن تھا، اور آج تو کیا، ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز ہی وہ اس تکلیف سے گزرتے تھے۔ خود کو ریلیکس کرتے وہ اپنے کمرے سے نکلتا، سیڑھیاں اتر کر نیچے آغا جان کے حکیم شاہ بستر پر لیٹے ان کے منتظر تھے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ دل بہت گھبرا رہا ہے میرا سلطان، میرے سامنے میری دونوں بچیاں کھڑی ہیں، وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ ان کی بات پر سلطان شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ دونوں کبھی آپ کو اس حال میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتی۔ ان کی خاطر خوش رہنا سیکھ لیں۔ خوش ہو جاؤں گا اگر تم خوش رہو گے تو۔ شادی کر لو سلطان، زندگی میں آگے بڑھو۔ جب تک اس خاندان کی نسل تباہ نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس دن کا تو مجھے بھی شدت سے انتظار ہے۔ آج اس حویلی میں خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میرے گھر میں ماتم کر کے وہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں سلطان؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جیسے انہوں نے ہمارے اپنوں کو برباد کیا ہے، میں انہیں برباد کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایک تپش تھی، آنکھوں میں شعلے تھے۔ وہ بنا انتقام کے سکون سے نہیں بیٹھنے والا تھا۔ انتقام سے پہلے اپنی ماں کو خوشی دے دو، شادی کر لو سلطان۔ انتقام کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے۔ ہمارے پاس ویسے بھی خوشیوں کے موقع بہت تھوڑے سے ہیں۔ ایک بار اپنی ماں کو دیکھو جس کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی ہے۔ شادی کی بات پر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم چہرہ لہرایا تھا۔ کیا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تمہیں؟ دادا جان جیسے اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے، وہ ایک دم سنبھل کر بیٹھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا، اور یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ جاؤ، جا کر آرام کرو، اور اگر ہو سکے تو اپنی ماں اور دائی سے بات کر لینا۔ آج کا دن ان پر بہت بھاری ہے۔ آپ آرام کریں، میں دیکھتا ہوں۔ انہیں آرام کرنے کی ہدایت دیتا وہ ان کے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا،
جہاں اس کی ماں اور تائی صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ جا کر ان کے درمیان بیٹھ گیا اور ان کے گرد بازو پھیلائے۔ کیا بات ہے، آج آپ دونوں بہت خاموش ہیں۔ جن کی زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے غم ہونے وقت خاموش ہی کر دیتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ ہمیں سکھایا ہے تائی کہ کبھی بھی مایوسی نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے۔ ہم کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ خوش ہیں۔ میری بیٹی، میری بچی، دونوں کی زندگی ختم کر کے وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی وجہ سے 2 معصوم جانیں اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے بس میں ہوتا تو انہیں ایسا سبق سکھاتی کہ ساری زندگی یاد رکھتے۔ خدا کرے ان کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ جھولی پھیلی وہ بد دعا دے رہی تھی۔ سلطان شاہ کے دل میں انتقام کی آگ مزید بڑھ گئی تھی۔ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ دیکھیے گا انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، مگر آپ لوگ اگر اس طریقے سے کریں گے تو میری دونوں بہنوں کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ آپ لوگوں کو خوش دیکھنے کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ اگر اب آپ لوگ اتنا اداس ہوں گے تو کیسے چلے گا؟ اور یہ ہے نا، فاریہ کہاں ہے؟ ان دونوں کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہے نا؟ بھائی گھر میں اور کھانا بھی نہیں پوچھا انہوں نے۔ وہ جان بوجھ کر بات ہی بدل گیا۔ سجاد اور واجد کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ اداس تھیں دونوں تو دونوں بھائیوں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ تو بہت اچھی بات ہے، آپ دونوں بھی جاتی ہیں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، میں تیار ہو جاؤں، آپ لوگ بھی فریش ہو جائیں، پھر ہم بھی کہیں باہر چلتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اس کے کہنے پر وہ مسکرا کر اس سے بات میں سر ہلا گئی۔ ایک وہی تو تھا جو ہمیشہ انہیں حوصلہ اور ہمت دیتا تھا۔ مسفرہ سیڑھیوں پر کھڑی اپنے بھائی کو دولہا بنتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارات نکلنے والی تھی۔ اس نے صدقے کے دل سے اپنے بھائی کی خوشیوں کی دعا کی تھی، ورنہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد خوشیاں تو جیسے ان کے گھر کا راستہ ہی بھول گئی تھی۔ مسفرہ، وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، بارات نکلنے والی ہے۔ ماں کی آواز پر وہ سر ہلاتے تیزی سے سیڑھیاں اترتے حویلی سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ نظام خان اس حویلی کے مالک تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، علی، سلیم، کریم۔ علی کے 2 بچے تھے، زہیب اور نادر، جبکہ سلیم صاحب کے 3 بچے تھے، حذیفہ، مسفرہ اور 7 سالہ برہان، جبکہ کریم صاحب کی ایک بیٹی انزلنا کے بابا تھے، جس کی عمر مغفرت سے 1 یا 2 سال کم تھی۔ آج حذیفہ کی بارات تھی اور اسی خوشی میں پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا۔ آخر اتنے سالوں بعد ایک بار پھر حویلی میں کوئی خوشی آئی تھی۔ صدقہ اور خیرات دینے کے لیے گئے تھے۔ حویلی میں رہنے والے ہر شخص کی نظر اتاری گئی تھی۔ اسے بری بلاؤں سے دور رہنے کے لیے اس پر دم کیا گیا تھا۔ وہ یہ سب کرنا ان کے لیے ضروری بھی تھا۔ بارات بڑی شان سے نکلی تھی۔ مسفرہ وہاں موجود ہر ایک انسان کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا۔ چہرے پر معصومیت سجائے وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب سے ملتی تو ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ بارات کا فنکشن شاندار رہا تھا۔ دوران کے گھر آ گئی تھی۔ ان لوگوں نے شکر ادا کیا کہ بارات بغیر کسی بدمزگی کے واپس آ چکی تھی۔ دلہن ان کے گھر میں تھی۔ مسفرہ تو بھابھی کی دیوانی ہوئے جا رہی تھی۔ وہ شوخ اور چنچل سی لڑکی تھی، رنگوں کی دیوانی۔ تتلیوں سے اسے عشق تھا۔ اس کی زندگی میں کئی حسین خواب تھے جنہیں ایک ایک کر کے اسے پورا کرنا تھا، مگر پتہ نہیں وہ خواب پورے ہونے والے بھی تھے کہ نہیں۔ سلطان شاہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک فائل کھلی رکھی تھی۔ سائیں، یہ گاڑی نظام خان کی حویلی والوں میں سے کسی ایک کی ہے۔ حذیفہ خان کی شادی تھی تو کئی گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں، مگر یہ والی خاص گاڑی گھر کی عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گاڑی میں جو کوئی بھی تھا وہ خان حویلی سے تعلق رکھتا ہے؟ بالکل سائیں، اگر آپ مجھے کچھ حلیہ وغیرہ بتا دیں تو شاید میں اس انسان کو پہچان لوں۔ حلیہ مجھے یاد نہیں، مگر وہ ایک لڑکی تھی، شاید 17-18 سال کی۔ عمر کے حساب سے تو اگر بات کروں تو سلیم خان کی ایک ہی بیٹی ہے، مسفرہ، وہی 17-18 سال کی ہے، جبکہ دوسری والی تو مسفرہ بی بی سے چھوٹی ہے۔ مسفرہ، وہ اس نام پر چونکا، تو کیا وہ لڑکی واقعی اس کے دشمن کے خاندان سے تھی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ محبت بھی تو کہاں ہوئی، دشمنوں کے گھر میں۔ ٹھیک ہے قمر، تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اسے بھیجتا وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ میں محبت میں بدلے کا قائل تو نہیں ہوں، مگر تمہارے ذریعے اگر میری بہنوں کو انصاف مل سکتا ہے تو میں ضرور کروں گا۔ اس نے جیسے خود سے عہد کیا تھا۔ یار، میرا کالج جانے کا دل نہیں کر رہا، میں کیا کروں؟ مسفرہ کی بات پر انزلنا نے گھور کر اسے دیکھا۔ ابیا، برا مت ماننا، تمہارا ہفتے میں 5 دن کالج جانے کا دل نہیں کرتا۔ چھٹے دن تمہیں نیند بہت آتی ہے اور اتوار کو تو ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے۔
پھر بھی میں تم سے زیادہ ہی نمبر لے لیتی ہوں میڈم۔ اس کی بات پر انزلنا آنکھیں گھما کر رہ گئی، کیونکہ بات تو سچ تھی۔ آج میرا دل نہیں لگ رہا گھر میں، مجھے نا گھٹن سی ہو رہی ہے، تو ایک کام کرو نا، جھیل پر چلی جاؤ۔ ویسے بھی تایا ابو بڑے بابا کوئی بھی حویلی میں نہیں ہے، اور باقی سب لڑکے بھی مصروف ہیں۔ تم سکون سے جا کر واپس آ جاؤ، تھوڑا فریش بھی فیل کرو گی۔ بہت ہی برا مشورہ ہے، کسی کو پتہ چلا نا کہ میں جھیل پر گئی ہوں تو میری جان لے لیں گے۔ میرا کام تھا مشورہ دینا، آگے آپ کی مرضی ڈیئر سسٹر۔ انزلنا اسے کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ مسفرہ کھڑکی پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا واقعی آج دم گھٹ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ عجیب سا ہونے والا ہے، مگر کیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت سوچتی تھی بات، اس نے انزلنا کے مشورے پر عمل کرنے کا سوچا تھا۔ چادر اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر وہ دبے قدموں حویلی سے باہر نکل آئی۔ جھیل کنارے آ کر اسے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ وہ وہیں چپل اتار کر جھیل کنارے بیٹھ کر جھیل میں پتھر پھینکنے لگی، ایسا کرنا اسے سکون دے رہا تھا۔ سلطان شاہ شہر سے واپس آ رہا تھا، جھیل کے پاس سے گزرتے اسے اچانک لگا جیسے اس نے کوئی جانا پہچانا منظر دیکھا ہو۔ گاڑی ریورس کرتے اس نے جھیل کی جانب دیکھا تو نگاہیں جیسے ٹھہر سی گئیں۔ سلطان شاہ کی نظریں جھیل کنارے بیٹھی مسفرہ پر تھیں۔ مسفرہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے دشمن کی لڑکی تھی، جو شاید غلطی سے ان کے علاقے میں آ گئی تھی۔ سلطان شاہ کے اشارے پر اس کے خاص آدمی نے مسفرہ کو بے ہوش کرتے گاڑی میں ڈالا اور سلطان شاہ کے ڈیرے پر لے گیا۔ مسفرہ ڈیرے پر بے ہوش تھی، جبکہ سلطان شاہ اسے جلتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مسفرہ اس کی پہلی محبت تھی، لیکن اس کے بھائیوں نے شاہ خاندان کی 2 لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی، اور اب وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ تبھی مسفرہ کے معصوم چہرے سے نظریں ہٹاتے اس نے مسفرہ کے نازک وجود کو نگاہوں میں بھرا اور پھر مسکرایا۔ محبت اتنی جگہ مگر میں بھول نہیں سکتا۔ یہ میرے گھر کی بیٹیوں کے ساتھ تمہارے بھائیوں نے کیا کیا، تمہیں بھی ویسے ہی سزا ملے گی۔ اس کے چہرے پر انگلی سے لکیر کھینچتا وہ نفرت کی آگ میں پور پور جل رہا تھا، اور اپنے ساتھ اسے بھی جلا کر راکھ کر دینے والا تھا۔ گاؤں میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اسے زبردستی اٹھا کر لایا ہوں۔ بہت ہو گیا اب خانوں کا راج، اب میری باری ہے۔ قمر کو کہتے وہ مسفرہ کو کمرے میں بند کرتے واپس چلا گیا، جبکہ اندر وہ ہوش و حواس سے بیگانی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد اس کی زندگی بدل جائے گی۔ خان حویلی میں مسفرہ کے غائب ہونے کی خبر تیزی سے پھیلی تھی۔ انزلنا کے بتانے پر وہ لوگ اسے جھیل پر ڈھونڈنے بھی گئے تھے، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی، وہ کہیں نہیں تھی۔ مسفرہ کی ماں رو رو کر حویلی کو سر پر اٹھا چکی تھی، اس کے بھائی اسے ڈھونڈ رہے تھے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو، کہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کسی نے مسفرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ آخر کہاں جا سکتی ہے مسفرہ؟ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے میری بیٹی واپس لا کر دو۔ مسفرہ کی ماں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا۔ آپ تو رونا بند کریں، اگر وہ اغوا ہوئی ہوتی تو اب تک ہمیں فون آ جاتا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ انزلنا کی بات پر وہاں موجود ہر ایک انسان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا فضول بات کر رہی ہو انزلنا؟ کچھ احساس بھی ہے تمہیں کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ حذیفہ بھائی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ مسفرہ کافی دنوں سے جھیل جانے کی کوشش کر رہی تھی، اور آج وہ جھیل پر چلی گئی کیونکہ اچانک ایسے آپ لوگ خود سوچیں، کوئی لڑکی اکیلی جھیل پر جاتی ہے اور پھر واپس نہیں آتی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بات سچ نکلی تو مسفرہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ غصے سے پاگل ہوتے حذیفہ اپنی ماں کو وارننگ دیتا مسفرہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ مسفرہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا۔ کئی لمحے اسے بات سمجھنے میں لگے کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے، اور جب احساس ہوا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ اس نے آگے پیچھے دیکھنا چاہا مگر خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو واحد دروازہ تھا وہ بند تھا۔ وہ مشکل اپنی جگہ سے اٹھتے وہ بھاگ کر دروازہ بجانے لگی، مگر وہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ پلیز کوئی باہر نکالو مجھے، میرا دم گھٹ رہا ہے، کوئی تو باہر نکالو۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس کی مدد کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا۔ تھک کر وہ وہیں دروازے سے بیٹھتی چلی گئی، گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے وہ چہرہ چھپائے رونے لگی۔ اس کا پورا وجود رونے سے ہل رہا تھا، مگر باہر موجود گارڈز کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ بھی بے رحم تھے، اپنے مالک کی طرح۔ مورے، بابا جان،
کوئی تو میرے پاس آؤ، میری مدد کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اسے اندھیرے اور گھٹن زیادہ جگہوں سے دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بنا کھڑکی کھولے کار میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی۔ اس کمرے میں ہوا کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ اس کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ گہرے گہرے سانس بھرتی وہ خود کو سکون دینے لگی، مگر اندھیرا تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اپنے ساتھ اس کے نصیب پر بھی اپنا سایہ چھوڑ رہا تھا۔ مسفرہ کے غائب ہونے کی خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ خانوں کا نام مٹی میں مل رہا تھا۔ نظام خان بستر سے لگ گئے تھے۔ مسفرہ ان کی لاڈلی بچی تھی۔ وہ کیسے اس کے یوں غائب ہونے پر دکھ نہ کرتے۔ سلیم، مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ میری مسفرہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ آدمی اسے ڈھونڈنے پر لگا ہو، اسے ضرور کسی نے نقصان پہنچایا ہے۔ پورے گاؤں میں اسے ڈھونڈ لیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ کہاں سے لاؤں میں اسے بابا؟ سلیم خان اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے تھے۔ رات ڈھلنے لگی تھی مگر مسفرہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، مگر وہ پر امید تھے کہ ان کی پوتی ضرور واپس آئے گی۔ دادا جان، کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ سلطان شاہ کمرے میں داخل ہوا جہاں حکیم شاہ بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر کتاب ایک طرف رکھی۔ ہاں ہاں آؤ میری جان۔ ان کے بلانے پر وہ ان کے پاس بیٹھتا ان کا ہاتھ تھام گیا۔ ایک فیصلہ کیا ہے میں نے، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ کیسا فیصلہ؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگے۔ خانوں کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے، ان کی بہت ہی مسفرہ کے لیے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ سلطان شاہ، کیا بول رہے ہو تم؟ میں ہرگز ان لوگوں کے گھر رشتہ لے کر نہیں جاؤں گا جنہوں نے میری دو بیٹیوں کی جان لی ہے۔ جانتا ہوں، مگر یہ ضروری ہے۔ جب تک ان کا کوئی اپنا ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ اور تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں اپنی بیٹی اتنی آسانی سے دیں گے؟ ان کو دینا پڑے گا کیونکہ اب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں آپ کو بعد میں سب سمجھا دوں گا، فی الحال آپ کیسے بھی کر کے اماں اور تائی کو راضی کریں۔ تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو سلطان، مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، پلیز۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ ان سے درخواست کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حکیم شاہ کو ماننا پڑا، اور پھر انہوں نے کیسے بھی کر کے زینت اور زینب کو منایا۔ پہلے وہ سن کر ہتے سے اکڑ گئی، مگر پھر بدلے کی آگ میں جھلستی وہ دونوں مائیں راضی ہو گئی، کیونکہ سالوں گزرنے کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کی موت وہ بھولی نہیں تھی۔ مسفرہ کی آنکھ کھلی تو صبح کا سویرا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ کمرے میں آتی روشنی دیکھ وہ حیران ہوئی، مگر جیسی اس کی نگاہ کھلے دروازے پر پڑی، جیسے اس کے وجود میں نئی طاقت سی آ گئی تھی۔ خود کو ہمت دکھا اٹھاتے اس نے دروازہ کھولا اور بنا ادھر ادھر دیکھے وہ تیزی سے بھاگتی چلی گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایک بار پھر وہ کسی کے شکنجے میں نہ پھنس جائے۔ اسے موقع ملا تھا، اسے کیسے بھی کر کے حویلی پہنچنا تھا۔ وہیں دوسری طرف فجر کی نماز کے بعد سلطان شاہ حکیم شاہ کو لیے خانوں کی حویلی میں داخل ہوا۔ اسے حویلی میں دیکھ سب کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی تھی، مگر وہ نظام خان سے ملنے کی درخواست کر گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد گھر کے سبھی مرد لاؤنج میں موجود تھے۔ کیسے آنا ہوا شاہ صاحب؟ کافی وقت سے آنے کا سوچ رہا تھا خان، بہت سال ہو گئے ہیں بچیوں کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ ہم بہت شرمندہ ہیں شاہ صاحب، جو ہوا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میرا یقین کریں وہ سب ایک حادثہ تھا۔ پرانی باتیں کرنے نہیں آیا ہوں خان، میں دشمنی بھلا کر ایک نئی شروعات کرنے آیا ہوں۔ میں اپنے پوتے سلطان شاہ کا رشتہ تمہاری پوتی مسفرہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ان کی بات پر وہاں موجود تمام نفوس چونک گئے تھے۔ مسفرہ کا رشتہ، وہ بھی سلطان شاہ کے لیے؟ سلطان شاہ کا ایک نام تھا سیاست کی دنیا میں، نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ اگر یہ رشتہ ہوتا تو ان کی خوش نصیبی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مسفرہ گھر پر نہیں تھی، وہ کہیں دور جا چکی تھی۔ ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے شاہ صاحب۔ اچھا لگا آپ آئے اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ہم اس ہاتھ کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ نظام خان نے بہت سنبھل کر بات کی، تبھی ملازم نے اندر آ کر سلیم خان کے کان میں کچھ کہا۔ اسے سن کر وہ بری طرح چونکے اور ان کا چونکنا سلطان شاہ سے مخفی نہیں رہا۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ سلطان شاہ کے اشارے پر حکیم شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نظام خان سے مل کر وہ دونوں باہر آ گئے۔ کیا کھیل کھیلا ہے تم نے سلطان شاہ؟ پہلے اس لڑکی کو بدنام کیا اور اب اسے اپنانے جا رہے ہو؟ ان کی بات پر سلطان شاہ چونکا۔ دادا کو تمہارا پالا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم میری ناک کے نیچے سب کرتے پھرو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ جانتا ہوں آپ سے کچھ نہیں چھپ سکتا، لیکن آپ دیکھیے گا خانوں کا سر آج کے بعد ہمارے سامنے کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔ مسفرہ کو گھر واپس آئے 3 دن ہو گئے تھے۔
گھر میں داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کا پورا جسم بخار میں جل رہا تھا اور ہوش آنے پر بھی وہ اس اندھیری کوٹری کی قید میں خود کو محسوس کر رہی تھی۔ گھر والوں کے پوچھنے پر بھی وہ کسی کو جواب نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں تھی۔ اس نے نہ راستہ دیکھا، نہ ہی وہ جگہ اسے یاد تھی۔ گھر کا ایک بھی انسان اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے یہ کہنے کے باوجود کہ وہ گھر سے نہیں بھاگی تھی، اسے اٹھایا گیا تھا، کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کیوں کرتے یقین؟ کیونکہ شاہوں کے علاوہ کوئی دشمن نہیں تھا، اور شاہ خود اس کا رشتہ لے کر دہلیز پر آئے تھے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ جس کو وہ عزت بنانا چاہتے ہیں اسی کو اغوا کر لیں؟ وہ روتی رہی، اپنی بے گناہی کا یقین کروانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہاں کوئی ایک بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہیں دوسری طرف زینب بی بی سلطان کا شگون لے کر حویلی آئی تھی۔ سلطان شاہ بھی ان کے ہمراہ آیا تھا۔ سلیم صاحب، میں جانتا ہوں مسفرہ کے بارے میں جو بھی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، آپ اس سے پریشان ہیں، مگر مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی زبان کا پکا ہوں، اگر رشتہ لے کر آیا ہوں تو شادی بھی کروں گا۔ آپ تاریخ دے دیں۔ سلطان شاہ انہیں اپنے احسانوں کے بوجھ تلے دباتا چلا جا رہا تھا۔ شادی 2 دن بعد کی رکھی گئی تھی۔ مسفرہ پہ یہ خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ دن پلک جھپکتے گزر گئے اور اس کا نکاح سلطان شاہ سے ہو گیا۔ وہ دلہن بن کر شاہ حویلی آ گئی، جہاں اس کا استقبال توقع کے مطابق سرد مہری سے کیا گیا۔ وہ سلطان شاہ کے ہمراہ جیسے ہی حویلی میں آئی، لاؤنج خالی پڑا تھا، نہ کوئی ملازم، نہ گھر کا کوئی فرد۔ سلطان شاہ اسے وہیں لاؤنج میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہیں دروازے پر کھڑی رہی۔ اس کے گھر والوں سے دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہیں، ان پر بوجھ بن رہی تھی۔ نفری خیالات ان کے دماغ میں جگہ بنانے لگے تھے۔ اس کا دل کیا دروازے سے ہی واپس بھاگ جائے، مگر تبھی سیڑھیاں اترتے ملازمہ آئی اور اسے لیے اوپر سلطان شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سلطان شاہ کے اشارے پر وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہاں نہیں، یہاں بیڈ پر آؤ۔ اس کے سامنے غصے بھری آواز پر مسفرہ سہمی تھی، مگر اٹھی ابھی بھی نہیں تھی۔ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا سلطان شاہ اسے بازو سے تھام کر اسے بیڈ پر دھکا دیتا، خود اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس کی منمانیوں پر روتی سی سکتی وہ بے بس ہو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سلطان شاہ موجود نہیں تھا۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ کل رات وہ اس انسان کے آگے اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر سکی، مگر اس کا دل اس انسان سے بدگمان ہو گیا تھا جسے ہمیشہ اس نے عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا، جس کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ سے ایک جگہ رہی تھی۔ وہ یک طرفہ پسند تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب سلطان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے سامنے بیٹھتے وہ بغور اسے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ کس بات کا اتنا صدمہ ہے تمہیں؟ مجھ سے شادی کا یا بدنامی کا؟ سلطان شاہ کے کاٹ دار لہجے پر اس کے چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ آئی، اور یہی مسکراہٹ سلطان شاہ کو آگ لگا گئی۔ میں ماضی بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پہلے صرف تم لوگوں پر الزام تھا کہ میری بہنوں کو مارا ہے، پھر اب تم پر الزام کہ تم گھر سے بھاگ گئی، مگر پھر بھی تمہارے باپ دادا کی عزت کی خاطر میں نے تم سے نکاح کیا اور تم احسان مانو میرا۔ یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ میں گھر سے نہیں بھاگی تھی۔ یہ سب فریب کیوں سلطان شاہ؟ مسورہ کی بات پر سلطان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ سب سے الگ ہیں، منفرد ہیں، لوگوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ آپ بھی ویسے ہی نکلے، ایک معمولی انسان۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی خوشبو پہچانتی نہیں ہوں؟ اس کی بات سلطان شاہ کو ایک جھٹکا دے گئی تھی۔ میں آپ کے ڈیرے بھی تھی، آپ نے مجھے اغوا کیا تھا، کیوں؟ میرے گھر والوں سے اپنی بہنوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ آپ جیسے مرد اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ وہ صرف سنی سنائی بات پر یقین کرتے ہیں، وہ سچ کبھی جاننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کی بہنیں کیسے اس دنیا سے گئیں؟ ارے آپ کو تو پتا ہوگا نا، 7 سمندر پار بیٹھے بھی آپ نے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا۔ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ میرے بھائیوں نے آپ کی بہنوں کو مارا ہے؟ اس کے سوال پر سلطان شاہ اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے پاس آتے اس کا بازو سختی سے دبوچ گیا۔ میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اٹھو اور کام کرو، بیوی بن کر نہیں آئی ہو تم۔ اگر بیوی نہیں تو کیا طوائف ہوں جس کے ساتھ ایک رات مسفرہ کی بات پر وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ خوف سے مسفرہ کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ میری نظروں کے سامنے سے چلی جاؤ ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔
تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں سلطان شاہ، بہتے اشکوں کے ساتھ کہتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ سلطان شاہ ہاتھوں میں سر گرائے وہیں بیٹھ گیا۔ وہ کیا کر چکا تھا اس کا احساس اسے ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی غلطی کہاں مان سکتا تھا۔ خان حویلی میں اس کی زندگی ایسی تھی جیسے ایک قیدی کی جیل میں، مگر قیدی پھر بھی سکون سے سو جاتا ہے، مگر وہ نہیں سو جاتی تھی۔ سلطان شاہ کی قربت اس کے لیے کسی سزا جیسی تھی۔ دن بھر وہ اس کی ماں اور دائی کے طعنوں سے گھائل ہوتی تھی، تو کبھی اس کی بہنوں کی بدتمیزی اس کا دل چیر کر رکھ دیتی تھی، اور رات وہ شخص اس کی روح تک چھلی کر دیا کرتا تھا۔ بنا سچ جانے وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اگر مسفرہ کو پتا ہوتا وہ اس شخص سے اتنی نفرت کرتا ہے تو وہ کبھی اس سے محبت کرنے کی غلطی نہ کرتی۔ وہ روز ٹوٹتی بکھرتی اور پھر خود کو جوڑتی۔ اس کا چھپ چھپ کر رونا سلطان شاہ سے چھپا ہوا ہرگز نہیں تھا، مگر وہ اپنے دل کو نفرت پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ آج بھی وہ اپنے کام سے واپس آیا تو مسفرہ کچن میں تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا ہی تھا جب پورا گھر مسفرہ کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ گھبرا کر وہ تیزی سے کچن میں بھاگا، جہاں گرم گرم کھولتا ہوا پانی مسفرہ کے پیروں میں گر چکا تھا۔ وہ زمین پر گری سسک رہی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے مسفرہ کو باہوں میں بھرتا تیزی سے گھر سے نکلا تھا۔ اس کی ماں اور دائی نے حیرت سے اسے ایسا کرتے دیکھا تھا۔ کیا واقعی سلطان کو اس سے نفرت ہے؟ زینب نے سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا، جواب زینت کی جانب سے آیا تھا۔ جب وہ دونوں اس کے دل کو جان گئی تھیں تو وہ کیوں اپنے دل کو مار رہا تھا؟ ڈاکٹر نے اس کے مرہم لگا دیا تھا، اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا گیا تھا، اسی لیے سلطان اسے حویلی لے جانے کے بجائے شہر میں موجود اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ مجھے واپس حویلی جانا ہے۔ مسفرہ کی بات پر الماری میں اس کے کپڑے سیٹ کرتا سلطان شاہ چونکا، پھر اسے اگنور کیے اپنا کام جاری رکھا۔ آواز نہیں آ رہی کیا؟ مجھے حویلی واپس جانا ہے۔ بدلے کے لیے لائے ہو تو اب یہ ہمدردی کیوں جتا رہے ہو؟ وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، اور یہ بات سلطان شاہ اچھے سے جانتا تھا۔ کبھی اسے اگنور کر رہا تھا، مگر غصے سے پاگل ہوتے مسفرہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھا واز زمین پر دے مارا۔ مت کرو یہ ناٹک اچھے بننے کا، میں اچھے سے جانتی ہوں تمہارے دل میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت ہے۔ وہ اس قدر غصہ تھی کہ سلطان شاہ نے اسے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ شام جب اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا تو اسے احساس ہوا وہ کس طرح اس سے بات کر چکی تھی، مگر وہ حق بجانب تھی۔ شاہ خاندان کی دونوں بیٹیاں اس نے گھر بہو بن کر آئی تھیں۔ ہر چیز اچھی تھی، زندگی اچھے سے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں امید سے تھی جب ایک دن اچانک کچن میں آگ لگ گئی۔ بڑی سمینہ کچن میں تھی، وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کی چیخ پر تہمینہ سیڑھیاں تیزی سے اترتے نیچے آ رہی تھی، مگر اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ بری طرح گر گئی۔ اس حادثے نے ایک کوہرام سا برپا کر دیا تھا۔ دوسری بہن اسپتال میں کوما میں تھی، اس کا صرف چند لوگوں کو علم تھا۔ شاہ حویلی والوں نے یہ بات شاہ حویلی والوں کو بھی نہیں بتائی تھی، کیونکہ جینے کی خبر سن کر بعد میں اس کی موت کی خبر سن کر وہ ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر جاتے، اور شاید یہی وہ غلطی تھی۔ خان حویلی میں جیسے موت چھا گئی تھی۔ ان سب کو لگتا تھا کہ ان بچیوں کو مارنے والے برباد کرنے شاہ حویلی کے لوگ ہیں۔ کسی نے یقین نہیں کیا کہ ایک حادثے کو غلط رخ دیکھ کر دلوں میں نفرتوں کے بیج بو دیے، جو اب ایک اور زندگی برباد کرنے جا رہے تھے۔ شہر میں سلطان شاہ کا رویہ اس قدر الگ تھا کہ مسفرہ کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ آخر کون سا سلطان شاہ اصل ہے؟ یہ جو ہر وقت اس کا خیال رکھ رہا ہے، یا وہ جو اس سے نفرت کرنے کا کہتا ہے؟ اتنا مت سوچو، سر میں درد ہوگا۔ یہ لو کھانا کھا لو۔ اس کے آگے کھانا رکھ وہ جانے لگا، مگر تبھی اس کا ہاتھ مسفرہ کی گرفت میں آیا۔ سلطان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنی رحم دلی کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ سلطان شاہ کیوں مجھ پر رحم کھا رہے ہیں؟ نفرت ہی رکھیے گا نا؟ اس کی بات پر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ مجھے چیلنج مت دو مسفرہ۔ میں کون ہوتی ہوں آپ کو چیلنج دینے والی؟ میں تو آپ کو آج کہہ رہی ہوں، جس دن میں اپنے گھر والوں کو بے گناہی ثابت کر دوں گی، اور جس دن ایسا ہوا اسی دن میں تمہیں چھوڑ دوں گی سلطان شاہ۔ اس کی بات پر سلطان نے جھک کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تم مجھ سے دور ہوگی ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے رہا تھا۔ مسفرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ گیا۔ کیا ضروری تھا یہ شخص اسے ان حالات میں ملتا؟ مسفرہ کے ٹھیک ہوتے ہی اسے واپس حویلی لے آیا، جہاں ایک بار پھر اس کی زندگی عجیب ہو گئی تھی۔ کام کرو لڑکی، کیا دیوار کو تک رہی ہو؟ زینب بیگم نے اسے ہلایا جو الجھی ہوئی سی بیٹھی تھی۔
تجھے یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں لے کر آئے ہیں۔ تیرے گھر والوں نے جو ہماری بچیوں کے ساتھ کیا اس کا خمیازہ تجھے بھگتنا ہوگا۔ اس کا بازو دبوچ کر انہوں نے اسے دھکا دیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی سلطان شاہ نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ تائی اماں پلیز، انہیں کہہ کر مسفرہ کا ہاتھ چھوڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پریشان تھی، کوئی چیز اسے پریشان کر رہی تھی۔ جب سے مسفرہ نے اسے چھوڑ کر جانے کی بات کی تھی اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، مگر کیا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ زہیب خان اسپتال کے کوریڈور میں مسلسل ٹہل رہا تھا۔ آج شام ہی اسے انیلا کے بارے میں خبر ملی تھی۔ آج اس نے پہلی بار اتنے سالوں میں رسپانس دیا تھا۔ ڈاکٹر پر امید تھے کہ وہ جلد ہوش میں آ جائے گی۔ زہیب کیا ہوا؟ بھابھی ٹھیک ہے؟ نادر حذیفہ کے ساتھ اسپتال آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے انیلا کے ہوش میں آنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ یہ ویران صحرا میں بارش جیسا تھا۔ وہ لوگ بے قصور ثابت ہونے والے تھے۔ انیلا ہوش میں آئی تھی مگر اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کی خبر صرف خانوں کو تھی۔ بہت جلد ان کے اوپر لگائے سبھی الزام ختم ہونے والے تھے اور کسی کا دل ٹوٹنے والا تھا۔ پچھلے 15 سے مسفرہ کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ سر درد سے بے حال بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب سلطان شاہ کمرے میں داخل ہوا، تم ٹھیک ہو مسفرہ؟ اس کے پاس بیٹھتے سلطان شاہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جو بری طرح جھلس رہا تھا۔ مسفرہ یہ کیا ہے؟ اتنی طبیعت خراب ہے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ کیوں فرق نہیں پڑتا مسفرہ؟ بیوی ہو تم میری، فرق تو… سلطان شاہ نے کچھ کہنا چاہا مگر مسفرہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ کبھی بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ سچ سامنے آتے ہی میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، شاید آپ یہ بات بھول رہے ہیں۔ مسفرہ پلیز، جس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں اس چیز کو لے کر مجھے چھوڑنے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ یہ کھیل آپ نے شروع کیا تھا سلطان شاہ۔ آپ نے سالوں پرانی بات کو لے کر میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی چن سکوں۔ میں تم سے محبت بھی تو کرتا ہوں نا مسفرہ۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، مجھے اس ٹائم کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو میرا طریقہ بھی یہی ہے، میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی کبھی بھی جس نے جھوٹ کی بنیاد پر میری زندگی کا تماشا بنا دیا، مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ کیا وہ وقت واپس لا سکتے ہیں کہ گاؤں میں میری جو عزت تھی آپ اسے واپس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا؟ تو پلیز مجھ سے جھوٹی محبت کے دعوے مت کریں سلطان شاہ۔ مسفرہ کی کسی بات کا سلطان شاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید میرے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں۔ بہرحال اتنا جان لو کہ تم سے میری محبت جھوٹی نہیں۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ اس نے جو مسفرہ کے ساتھ کیا اس کے بعد وہ مسفرہ کو بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ انیلا گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کی حالت بہت بہتر تھی اور اب وہ چیزیں سمجھنے لگی تھی۔ وہ پرانی یادوں کو جی رہی تھی، اسے سب آہستہ آہستہ یاد آنے لگا تھا، مگر ابھی بھی وہ لوگ انیلا کی صحت کو لے کر رسک نہیں لے سکتے تھے۔ انیلا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب انزلنا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو واپس گھر میں دیکھ کر۔ میں ٹھیک ہوں، تم کتنی بڑی ہو گئی ہو انزلنا۔ اور مسفرہ کہاں ہے؟ وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ وہ کیسے آ سکتی ہے؟ اس کی تو شادی ہو گئی نا۔ ارے آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ آپ کے بھائی تھے نا سلطان شاہ، ان سے شادی ہوئی ہے مسفرہ کی۔ مسفرہ گھر سے بھاگ گئی تھی لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ سلطان بھائی نے اسے اغوا کیا تھا بڑی بھابھی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ کس نے بولی یہ بات تمہیں؟ انیلا ایک دم گھبرائی تھی۔ بڑے بھیا مسفرہ کے بھاگنے کی وجہ تلاش کر رہے تھے، تب انہیں پتہ چلا کہ مسفرہ کو سلطان شاہ کے ڈیرے پر رکھا گیا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ معصوم مسفرہ کو یوں بدنام نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا کر چکے ہیں، انہوں نے مسفرہ کی زندگی برباد کر دی ہے۔ مسفرہ وہاں پر آپ لوگوں کے بدلے کے چکر میں ہے۔ انزلنا کی بات پر انیلا فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ بھابھی کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو گئی؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ انزلنا کو سائڈ کر کے وہ نیچے سیڑھیاں اتر کر آئی تو سامنے ہی زہیب خان بیٹھے تھے، جو اپنی بیوی کو ایسے آتے دیکھ فوراً سے ان کے پاس آئے۔ انیلا کیا ہوا؟ ایسے کیوں نیچے آئی ہو؟ مجھے میرے گھر جانا ہے، مسفرہ کی بے گناہی ثابت کرنی ہے۔
आप सबकी बेगुनाही साबित करनी है। पहले तबीयत ठीक कर लो, फिर चली जाना, कोई जल्दी नहीं। मुझे जल्दी है, मुझे जाना है बस, आप मुझे लेकर चलें। वो जिद कर रही थी। ज़ुहैब खान ना चाहते हुए भी उनका हाथ थामे बाहर बढ़े। उन्हें गाड़ी में बिठाकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे। अब उनकी गाड़ी का रुख शाह हवेली की जानिब था, जहाँ सच जानने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, और इस तूफान में अगर किसी का नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला था तो वो था सुल्तान शाह। हवेली में सब लाउंज में बैठे थे। सुल्तान शाह शहर गया हुआ था। तभी मुलाजमा भागती हुई अंदर आई। क्या हो गया है इसे, हाँफ क्यों रही हो? वो बड़ी बेगम साहब अनीला बाजी आ गई। हैरान होते वो लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तभी ज़ुहैब खान के हमरा अनीला अंदर आती दिखाई दी थी। जो जहां था वहीं ठहर गया। सीढ़ियों पर खड़ी मस्फरा ने होठों पर हाथ रख लिया, क्योंकि आगे क्या होने वाला था वो जानती थी। वो खामोशी से वहां से हटकर अपने कमरे में आ गई। तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ते वो अपने कपड़े सूटकेस में भरने लगी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। नीचे का मंजर बहुत जज्बाती था। अनीला अपने बाप के गले लगे रो रही थी, सिसक रही थी। हकीम शाह ने उसके गिर्द हिसार बांध लिया था। वो इतने सालों बाद अपनी बेटी को देख रहे थे जिसे वो मरा समझते आए थे। तदफीन के वक्त वो लोग देर से पहुंचे थे। उन्हें बस एक ही बेटी का चेहरा देखना नसीब हुआ था। इतना बड़ा सच क्यों हमसे छुपाया ज़ुहैब खान? क्यों हमें हमारी बेटी से दूर रखा? अनीला की हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा था अनीला के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अनीला का वापस जिंदगी की तरफ लौट आना एक मौजज़ा ही है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, और मैं यहाँ सिर्फ मुस्फरा के लिए आई हूँ। मुझे मुस्फरा से मिलना है, प्लीज़ उसे बुला दें। अनीला के कहने पर ज़ुहैब ने मुलाजमों को इशारा किया ताकि वो मुस्फरा को बुलाकर ला सके, मगर मुलाजमा खाली हाथ ही वापस आई थी। छोटी बीबी जी, मुस्फरा बीबी कमरे में नहीं है। उनकी अलमारी भी खाली पड़ी है, उसमें कपड़े भी नहीं हैं उनके। सुल्तान शाह जो अभी अभी घर में दाखिल हुआ था, मुलाजमा का लफ्ज़ सुनकर तेजी से अपने कमरे की जानिब भागा था, और बाकी सब भी उसके पीछे ऊपर ही कमरे में आए थे। मगर खाली कमरे के सिवा वहां कुछ नहीं था। सबको मसरूफ देख मुस्फरा पिछले दरवाजे से हवेली से जा चुकी थी। सुल्तान शाह पर उसके जाने की खबर बिजली की तरह गिरी थी। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, मगर वो कहीं होती तो उससे मिलती। सुल्तान शाह को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से किसी ने जान निकाल ली हो। मुस्फरा के कहे अल्फाज उसे बार बार अपने इर्द गिर्द गूंजते हुए महसूस हो रहे थे। मुस्फरा ऐसे छोड़कर जा चुकी थी। उसने कहा था जिस दिन उसके घर वालों की सच्चाई सबके सामने आएगी वो उसे छोड़ देगी, और वो उसे वाकई छोड़कर जा चुकी थी। और यही बात सुल्तान शाह को खाए जा रही थी। वो तड़प रहा था उसके लिए। वो कितनी बड़ी गलती कर चुका था, इस बात का एहसास उसे अब हुआ था, मगर अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो उससे बहुत दूर थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजर रहे थे, मगर मुस्फरा का कहीं अता पता नहीं था। सुल्तान शाह पागलों की तरह उसकी तलाश में घूम रहा था। हर तरह से उसने कोशिश कर ली थी मुस्फरा को वापस लाने की। जहां जहां उसके होने का इम्कान था वो वहां वहां गया था, मगर ऐसा लगता था जैसे उसे जमीन निकल गई है या आसमान खा गया है। सुल्तान शाह खुद से बेगाना हो गया था। वो पछता रहा था जो कुछ उसने किया। उसके बाद उसने खुशियों को खुद पर हराम कर लिया। ऐसे ही 8 माह गुजर गए। 8 महीने पलक झपकते गुजरने के बाद सब अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए थे। अगर कोई ठहरा हुआ था तो वो बस सुल्तान शाह था, जिसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। वो सारा दिन मुस्फरा को ढूंढने में निकाल देता और रात जागते में उसकी याद में गुजर जाती। वो बीमार पड़ने लगा था। हकीम शाह उसकी सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते थे, इसीलिए एक दिन वो उसे ज़बरदस्ती अपनी कसम देकर शहर ले आए ताकि उसका चेकअप करवा सके। वो उसे शहर से अच्छे अस्पताल में लाए थे। डॉक्टर्स ने उसे कुछ टेस्ट किया और वो बाहर बैठा रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहा था। जब उसे लगा उसने मुस्फरा को देखा है, वो फौरन से अपनी जगह से उठते उस जाने बढ़ा जहां उसने मुस्फरा को देखा था। उसके कदमों में तेजी आई थी। आगे एक जगह पर आकर उसने कदम थमे। वो हैरत से सामने देख रहा था जहां वाकई मुस्फरा खड़ी थी। वो प्रेग्नेंट थी। मुस्फरा! सुल्तान शाह के लब हिले। अपने नाम की पुकार पर मुस्फरा ने मुड़कर देखा। जहां खड़े सुल्तान शाह को देख वो लम्हे को पत्थर हो गई।
یہ کیا حالت کر لی تھی اس نے اپنی؟ وہ اس کا سلطان شاہ تو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ مسفرہ دیکھو مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی، میں مر رہا ہوں تمہارے بغیر۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں، آنکھیں ویران ہیں، تمہارے بعد ان آنکھوں میں کوئی منظر بسا ہی نہیں۔ مسفرہ مجھے معاف کر دو۔ اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامتا وہ رو رہا تھا۔ مسفرہ کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ واقعی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ بڑھی ہوئی شیب، ویران آنکھیں، ڈارک سرکلز، اس نے اپنا کیا حال بنا لیا تھا۔ کیسے اس کی محبت میں؟ کیا ہو گیا سلطان آپ کو؟ یہ کیا حال بنا لیا آپ نے؟ سلطان مسفرہ کو جواب دینے کے بجائے وہ ایک دم زمین پر گرا۔ اس کے پاس کے لوگ فوراً سے اسے اٹھا کر روم میں لے گئے، جبکہ مسفرہ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ سلطان شاہ کو ایڈمٹ کر لیا گیا تھا، وہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا تھا۔ مسفرہ کو یہ سوچ کھائی جا رہی تھی کہ سلطان اس کی حالت کی ذمہ دار وہ ہے۔ وہ انسان غلط تھا، اس نے غلط کیا تھا، مگر وہ معافی مانگ چکا تھا۔ اس کی محبت تھا، وہ کیسے اس کو ایسا کر سکتی تھی؟ تمہاری جدائی نے اس کا یہ حال کر دیا، ہو سکے تو اسے معاف کر دو مسفرہ اور گھر واپس چلو۔ تم اس کے ساتھ رہو گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تو ہر خوشی کو خود پر حرام کر لیا ہے۔ حکیم شاہ کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے۔ کچھ سوچتے وہ ایک نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ سلطان شاہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے سرہانے مسفرہ کو بیٹھے پایا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کے پاس بیٹھی ہے۔ کیا یہ واقعی تم ہو؟ میں ہی ہوں، اور بھلا کون ہوگا آپ کے پاس؟ مجھے معاف کر دو، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں میں تم سے۔ جو کچھ میں نے کیا مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، بلکہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ میں اور آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہی رہیں گے۔ سلطان نے بے یقینی سے مسکرا کر دیکھا۔ تو کیا اس نے واقعی اسے معاف کر دیا تھا؟ یقین کرنا مشکل تھا، مگر اپنے ماتھے پر مسفرہ کے لب محسوس کر کے وہ کھل کر مسکرا دیا۔ زندگی نے ایک بار پھر اسے موقع دیا تھا، اور اسے اب یہ موقع گنوانا نہیں تھا۔ اس نے مسفرہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اب اسے یہ ہاتھ تھامے رہنا تھا۔